السلام علیکم سیدہ سینٹر کے دوستوں، پراسرار اور بھیانک کہانی کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہیں۔ لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے۔ یہ میرے بچپن کی بات ہے۔ مجھے رات میں بار بار واش روم جانے کی عادت تھی اور سردیوں کی راتیں تو امی کے لیے بڑی پریشان کن ہوتی کہ میں 2 سے 3 بار امی کو جگاتی کہ امی مجھے لے کر چلیں۔ امی کہتی بھی تھی، بیٹا میں دیکھ رہی ہوں، تم چلے جاؤ، مگر مجھے اکیلے صحن سے گزرتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ اس زمانے میں ہمارے گھر اٹیچ واش روم نہیں تھا۔ میں اپنی دوستوں کے گھر کمرے میں ہی واش روم دیکھتی تو بڑا حیران ہوتی اور امی سے اکثر کہتی، امی ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں ہے؟ لیکن امی کہتی، بیٹا اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر ہی شکر ادا کرو۔ میں کہتی، میں کیا کروں کہ رات میں مجھے صحن سے گزرنا پڑتا ہے، وہاں مجھے سائے سے بنتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ میرا وہم تھا یا اندر کی ڈرپوک طبیعت اور کچھ بڑے بھائیوں نے ڈرایا ہوا تھا کہ ہمارے گھر میں جن رہتا ہے جو رات میں صحن کی حفاظت کرتا ہے۔ اس وجہ سے وہاں سے گزرتے ہوئے میری سانسیں رک جاتی تھیں اور میں بھاگ کر وہاں سے آنا جانا کرتی، مگر واش روم جانے کی عادت نہ چھوٹی۔ کبھی کبھی سوچتی، بہت ہی شریف جن ہے، کبھی کچھ نہیں کہتا۔ بھائی جھوٹ بولتے ہوں گے کہ ہمارے گھر کوئی جن نہیں۔ میں اکثر بھائی سے پوچھتی، بھائی آپ نے کبھی صحن والے جن کو دیکھا؟ تو بھائی کہتے، پگلی دیکھا نہیں، محسوس کیا ہے کئی بار۔ اور میں حیرانگی سے آنکھیں پھاڑ کر ان کو دیکھتی اور کہتی، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ وہ کالر ٹھیک کرتے ہوئے کہتے، تمہاری طرح ننھا سے دل نہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، وضو میں رہتا ہوں۔ مجھے اکثر فجر کی نماز کے لیے کوئی پیر بلا کر جگا جاتا ہے اور آواز آتی ہے، اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ شاید وہی جن ہوتا ہوگا، بیچارہ ہمارے گھر کی حفاظت بھی کرتا ہے اور نماز بھی چھوٹنے نہیں دیتا۔ بڑا ہی نیک جن ہے۔ اور میں ڈر کر کمبل میں دبک جاتی۔ جب میں 6ٹھی کلاس میں تھی کہ سردیوں کی چھٹیاں ہوئیں، بڑے بھائی نے نانی کے گھر جانے کا پروگرام بنایا۔ میں نے سوچا میں بھی چلی جاتی ہوں اور کچھ دن گھر کے اس جن سے جان چھوٹے گی۔ یوں ہم اپنا بوریا بستر سمیٹ کر 15 دن کے لیے نانی کے گھر پہنچ گئے۔ میں نے اپنے ساتھ اپنی گڑیا بھی رکھ لی۔ سوچا ماموں کی بیٹی کے ساتھ مل کر کھیلوں گی۔ ہماری نانی کا سیدھا ہاتھ اور سیدھا پیر فالج سے متاثر تھا، مگر پھر بھی وہ بہت سے کام کر لیا کرتی تھی اور ہم سب کو بہت مزے کی کہانیاں بھی سناتی۔ ہمیں ان کے گھر بہت اچھا لگتا تھا، مگر اس بار امی ہمارے ساتھ نہیں تھی اور امی کے بغیر اکیلے رہنے کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ اصل میں نانی کا گھر بڑا ہی قدیم، بہت ہی پرانے زمانے کا بنایا ہوا تھا۔ یہ پارٹیشن کے پہلے کی عمارت تھی۔ اس میں 4 فلیٹ ٹائپ کے کچھ گھر بنے ہوئے تھے۔ گراؤنڈ فلور پر صرف نانی کا گھر تھا اور نانی کے گھر کے پچھلی طرف کوئی 80 گز کی جگہ خالی تھی، جہاں واش روم، کوٹری اور برتن دھونے کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ وہیں دوسری طرف اوپر جانے کی سیڑھیاں تھیں۔ اس کھلے حصے میں رات کو کھڑے ہو کر اوپر کی طرف دیکھو تو کھلا نیلا آسمان، چاند، ستارے سب دیکھے جا سکتے تھے۔ اس رات سے پہلے تک یہ منظر ہمارے لیے بے حد حسین ہوا کرتا تھا۔ وہ رات جو بہت ہی بھیانک تھی۔ ہوا یہ کہ دن تو کھیلتے کھیلتے پتہ ہی نہیں چلا، شام ہوئی تو مجھے اپنی گڑیا یاد آئی۔ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی، کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ خالہ نے کہا، پریشان نہ ہو، کل صفائی کریں گے تو مل جائے گی۔ میں پھر ماموں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گئی اور یوں ہی رات بیت گئی۔ امی نے پہلے ہی خالہ کو میری رات کی دوڑ کے بارے میں بتایا ہوا تھا۔ چھوٹی خالہ نے کہا، بیٹا رات میں واش روم جانا ہو تو مجھے جگا دینا۔ تمہاری امی تو نہیں ہے، لیکن امی نے کہہ دیا ہے کہ تم بار بار واش روم جاتی ہو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دوں گی۔ جب سب سو گئے تو رات میں کسی وقت میں خالہ کے ساتھ واش روم کی طرف آئی۔ ان سے ہنسی مذاق بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ جب واپس جانے لگی تو میں نے دیکھا کوٹری یعنی ایک اندھیرے سے کمرے کی طرف میری گڑیا پڑی ہوئی ہے۔ میں نے خوشی سے اچھلتے ہوئے گڑیا کی طرف اشارہ کیا اور خالہ سے کہا، خالہ وہ دیکھیں میری گڑیا مل گئی۔ مگر خالہ تھوڑی سی ڈر گئی۔ انہوں نے کہا، ابھی چلتے ہیں، صبح اٹھا لیں گے۔ میں نے کہا، نہیں، وہ خراب ہو جائے گی یہاں پڑے پڑے۔ اور میں وہ گڑیا اٹھانے کے لیے اس اندھیرے چھوٹے سے کمرے کی طرف بھاگی اور جھک کر گڑیا اٹھانے لگی کہ مجھے چوڑیوں کے کھنکنے کی آواز آئی۔ میں نے بڑی حیرانگی سے پلٹ کر خالہ کی طرف دیکھا، مگر خالہ تو وہاں ویسے کہ ویسے ہی کھڑی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھا، خالہ نے کوئی چوڑی نہیں پہنی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے گڑیا اٹھا لی اور واپس آ گئی۔ آواز کو اپنا وہم سمجھ کر بھول گئی۔ اتفاق سے رات کو ایسی سوئی کہ پھر صبح ہی آنکھ کھلی اور رات کی بات بھول بھال کر
پھر کھیل میں مصروف ہو گئی، مگر ناشتے کے دسترخوان پر خالہ نے ہمیں اچھی طرح سے سمجھا دیا کہ کوشش کر کے رات کے وقت واش روم نہ جایا کرو۔ رات کو دوسری مخلوقات باہر نکلتی ہیں اور انسانوں کو تنگ کرتی ہیں، اور ان کا ٹھکانہ ناپاک اور گندی جگہ ہوتی ہیں، خاص طور پر واش روم جیسی جگہ جہاں لوگ بہت کم آتے جاتے ہیں اور جہاں کی صفائی کم ہوتی ہے۔ میں نے کہا، خالہ آپ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور میرے گھر پر بھی ایک جن ہے، آج تک اس نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا۔ دوسری مخلوقات ہوتی ہیں مگر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ سب کہانیاں ہیں، حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا۔ اب کسی کی مجبوری ہے تو کیا وہ رات میں واش روم میں نہیں جائے گا؟ مجھے جانا ہوتا ہے حاجت کے لیے، میں کیا کروں؟ مگر خالہ کی آنکھیں خوف سے بھری ہوئی تھی، انہوں نے خاموش ہو کر سر جھکا لیا۔ ظاہر سی بات ہے میری مجبوری تھی، اور وہ مجھے کیا سمجھاتی؟ وہ جیسے کچھ سوچ رہی تھی۔ میں نے خالہ سے کہا، خالہ کیا بات ہے، آپ پریشان لگ رہی ہیں، سچ سچ بتائیں۔ تب خالہ نے بتایا کہ کوٹری کی طرف رات میں کوئی نہیں جاتا، اصل میں وہ کوٹری پہلے واش روم تھی، گٹر لائن کی خرابی کے باعث اسے بند کر دیا گیا تھا اور فالتو سامان رکھ دیا گیا۔ چاروں فلیٹوں کے لوگوں نے اپنا فالتو سامان یہاں رکھ دیا، مگر کوئی بھی وہاں کی صفائی نہیں کرتا۔ جس کو بھی بولو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا ہے۔ نانی کا گھر اس زمانے میں تقریباً 70 یا 80 سال پرانا تھا، اور وہ واش روم تو بعد میں بنایا گیا تھا، مگر پھر بھی 30-40 سال تو پرانا ہی ہوگا۔ خالہ نے بتایا کہ وہاں سے اکثر عجیب عجیب آوازیں آتی ہیں، جیسے پانی کی گرنے کی، چلنے کی، سانسوں کی تیز آوازیں، کسی کی چوڑیوں کے کھنکنے کی آوازیں۔ چھوٹے بچے اگر غلطی سے کھیلتے کھیلتے وہاں چلے جائیں تو ڈر کر روتے ہوئے بھاگ آتے ہیں، جیسے کسی کو دیکھ لیا ہو۔ تمہارے بڑے ماموں کے چھوٹے بیٹے کو تو بخار ہو گیا تھا، ایک بار غلطی سے کھیلتے کھیلتے وہاں چلا گیا، اتنی زور سے چیخا اور کپکپایا، پھر بخار چڑھ گیا۔ میں یہ سب بڑے غور سے سن رہی تھی۔ خالہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی تو میں نے زوردار قہقہا لگایا اور بہادر بنتے ہوئے ان سے کہنے لگی، مجھے ڈر نہیں لگتا، یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں، آپ کو اس کی سچائی کا کیسے یقین ہے؟ خالہ نے بتایا، اوپر والے فلیٹ میں ایک بوڑھی اماں رہتی ہیں جو ہمیشہ سے یہیں آباد ہیں۔ وہ بتاتی ہیں جب یہ ملک آزاد ہوا اور ہنگامے ہوئے تو یہاں پر کچھ لوگ رہتے تھے، وہاں ایک لڑکی بھی تھی جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ ہنگاموں کے دوران اس کی طبیعت خراب ہوئی اور مناسب علاج نہ ملنے پر اس کا یہیں صحن میں انتقال ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں وہ ماں بننے والی تھی، اس کی روح اب بھی یہیں بھٹکتی ہے اور بچوں کو اپنی طرف بلاتی ہے، لیکن اس کا انتقال کیا صرف اس وجہ سے ہوا تھا؟ نہیں، میں نے کہا نا، واش روم کی طرف خبیث جنات کا بسیرا ہے۔ ان میں سے ایک جنزادی نے، جو کہ خود بھی ماں بننے والی تھی، اس عورت کو مار ڈالا اور اس کے بچے کو اپنا بچہ بنا لیا۔ میں نے تھوڑا جھنجھلاتے ہوئے خالہ سے کہا، اب رہنے بھی دیں یہ سب کہانیاں، بھائی جان بھی صحن والے جن سے کتنا ڈراتے ہیں، مگر پھر بھی مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ آپ فکر نہ کریں، مجھے کوئی جن یا چڑیل کچھ نہیں کہہ سکتا، میں کہہ دوں گی بھائی جاؤ اپنا کام کرو، جا کر کسی اور کو ڈرانا۔ خالہ خاموش ہو گئی اور میں نے سوچا آج اپنی بہادری کا کارنامہ خالہ کو دکھا کر رہوں گی۔ ہر کوئی مجھے بچہ سمجھ کر ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، میں سب کو بتا دوں گی کہ میں کتنی بہادر ہوں۔ میں نے ذہن میں منصوبہ بنا لیا تھا کہ رات میں کیا کرنا ہے، بس اب رات کا انتظار تھا۔ اللہ اللہ کر کے رات ہوئی، سب کھانا کھا کر گلی میں ٹہلنے نکل گئے۔ اس دن کچھ زیادہ ہی ٹھنڈ تھی اور ہوائیں بھی بہت تیز چل رہی تھی۔ میں نے موقع غنیمت جان کر اپنی گڑیا اٹھائی اور گھر کی پچھلی طرف دوڑ لگا دی۔ شہر میں جا کر سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، اندھیری رات، چاند کی شروع کی تاریخیں تھیں، ستارے بھی زیادہ نہیں تھے اور گیلریوں میں ٹنگے کپڑے تیزی سے دائیں بائیں ہل رہے تھے اور ان کے سائے زمین پر ناچتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچا یہی وہ سائے ہوں گے اور ہوا کی آوازیں وہی ہوں گی جس سے لوگ ڈر جاتے ہوں گے، اور واش روم کی اس ڈائن کی کہانی سب نے گردی ہوگی، جھوٹی کہانی۔ میں نے کوٹری کے قریب گڑیا کو لٹایا اور واپس بھاگ گئی۔ اپنے منصوبے کے دوسرے مرحلے کا یعنی سٹیپ کا انتظار تھا کہ جب سب سو جائیں گے میں 12 بجے کے بعد اٹھ کر واش روم جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ گڑیا اٹھاتے وقت آواز آتی ہے یا نہیں۔ جیسے ہی سب لوگ سوئے میں واش روم جانے کے بہانے اٹھی اور دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر صحن تک آ گئی۔ دیکھا صحن کا منظر ویسا ہی تھا جیسے پہلے دیکھ کر گئی تھی، بس اندھیرا اور گہرا ہو گیا تھا، اور گڑیا ویسی ہی پڑی تھی جسے میں نے ڈالی تھی۔ مجھے ہنسی آ گئی، خواہ ہی لوگ باتیں کرتے ہیں، ڈرپوک لوگ، اور میں مسکراتی ہوئی گڑیا اٹھانے کے لیے جھکی۔ جیسے ہی گڑیا کو اٹھانے لگی تیز تیز سانسوں کی آوازیں مجھے بہت قریب سے سنائی دی۔ میں نے جھٹ گڑیا کو چھوڑ کر
इधर उधर देखा मगर कोई नजर ना आया, सब वैसा का वैसा था। मैंने एक बार फिर गुड़िया उठाई और वापसी के लिए पलटी तो जैसे मेरे पीछे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मेरे अंदर पलट कर देखने की हिम्मत नहीं थी, मगर मैं आगे भी नहीं बढ़ पा रही थी। कदम जैसे जम गए थे। चल लम्हे ऐसे ही गुजर गए तो मैंने एक कदम आगे की तरफ बढ़ाया तो फिर चूड़ियों की खनखनाहट की आवाज़ आई। मैंने दिल में सोचा, अब की बार ये मेरा वहम नहीं हो सकता। मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके पीछे की तरफ मुड़कर देखने का इरादा किया, क्योंकि दिल में ये भी था कि भाई और खाला मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने हल्के से पलट कर देखा तो कोठरी का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। उमूमन दरवाज़ा बंद होता था और बाहर की कुंडी पुरानी सी थी, जंग आलूदा सी, मगर अटकी हुई थी। आज हवा तेज़ थी, मेरा ख्याल था हवा से हिल हिल कर खुल गई थी और मैं ख्वामखा डर गई। मैंने एक लंबी सांस ली। आज मैं कुछ ज़्यादा ही बहादुर बन रही थी। जैसे ही पुराने वॉशरूम के दरवाजे के करीब पहुंची, सांसों की आवाज़ें तेज़ होने लगी। मेरे कदम जैसे फिर जम से गए और मैं साकित हो गई। ऐसे में तेज़ हवा चली और दरवाज़ा पूरा चौपट खुल गया। मैंने जो मंजर देखा वो आज तक नहीं भुला सकी हूँ मैं, आज तक। वॉशरूम के अंदर निहायत ही खूबसूरत औरत खड़ी थी, दुल्हन की तरह सजी हुई, हाथों में लाल चूड़ियाँ पहनी हुई, लाल साड़ी बांधे हुई जिसका पल्लू आधा सर पर था, बाल कमर से भी लंबे खुले हुए, होठों पर भी लाल रंग की लिपस्टिक लगी हुई थी। हल्की सी मुस्कुराती हुई मुझे ही देख रही थी। मेरा तो जैसे खून खुश्क होता महसूस हुआ। गले में जैसे कुछ अटक सा गया था। आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी कि खाला को बुला लूं। दिमाग माऊफ हो चुका था। सारी बहादुरी धरी की धरी रह गई। बाहर की सर्दी मेरी नस नस में समा रही थी और मुझे लगा कोई गैर मरई ताकत यानी अनदेखी ताकत मुझे कोठरी के दरवाजे से और करीब कर रही है। यह कोठरी का दरवाज़ा मेरे करीब होता जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो औरत बस बगैर पलक झपके मुझे देखे जा रही थी और उसकी वो मुस्कुराहट उफ अब तक नज़रों में घूमती है। बस जैसे अब मेरा दम निकलने ही वाला था कि मुझे आवाज़ आई, आ जाओ बेटा, मिलकर खेलते हैं। बहुत मध्यम सी आवाज़ थी, बहुत हल्की सी आवाज़ आई, जैसे किसी ने कान में सरगोशी की हो, आ जाओ मेरे साथ मिलकर खेलो। उस आवाज़ से जैसे मेरे पूरे जिस्म में करंट सा लग गया। चींटियां सी दौड़ रही थी और मैं जो इतनी देर से चीखने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जैसे किसी ने मेरे मुंह को बंद कर दिया हो, सी दिया हो, वो एक साथ जमा होकर हलक से बाहर निकल आई और मैंने अम्मी के लफ्ज़ के साथ बहुत ज़ोरदार चीख निकाली और मैं वहीं गिर गई। मुकम्मल तौर से बेहोश होने से पहले तक जो आखिरी मंजर था वो ये था कि मेरी जैसी ही गुड़िया उस औरत के हाथ में थी और वो उसके बाल संवारते हुए मुझे ही देख रही थी। फिर उसके बाद सुबह मेरी आंख बिस्तर पर खुली। सामने नानी और खाला को बैठे हुए देखा, जो मेरे सर पर पानी की पट्टियाँ रख रही थी और काफ़ी परेशान लग रही थी। मुझे जागते देखकर नानी ने कहा, उठ गई मेरी बेटी। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और नानी के गले लग गई। नानी ने कहा, बेटा, रात को तुम्हें बहुत तेज़ बुखार हो गया था, इसलिए तुम्हारी अम्मी को फ़ोन कर दिया गया है। थोड़ी देर में ड्राइवर आ जाएगा तुमको लेने, तुम घर चली जाओ। मैं नानी को रात के बारे में कुछ बताना चाहती थी और नानी ये बात समझ भी गई थी। खुद ही कहने लगी, बेटा, इस कायनात में अल्लाह ताला के बहुत से राज छुपे हुए हैं, जिनमें से कुछ राज ऐसे हैं जो छुपे ही रहें तो उसमें इंसान की भलाई है। कभी कभी बिलावजह किसी बात की खोज हमें बड़ी मुश्किल में डाल सकती है, इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए और बड़ों की बात माननी चाहिए और ये समझ जाना चाहिए कि बड़े किसी काम से मना कर रहे हैं तो ज़रूर इसमें हमारी ही कोई भलाई है। और तुम बिल्कुल परेशान नहीं होना। आयतल कुर्सी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। इंशाल्लाह कभी कोई बला कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। बस वो दिन है और आज का दिन मैं आयतल कुर्सी पढ़े बगैर नहीं सोती। उस दिन के बाद मुझे वो औरत दिखाई तो देती है जो मुझसे कहती है कि मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने एक औरत को मारकर उसका बच्चा ले लिया और तुमको जब देखा गुड़ियों के साथ खेलते हुए तो बस मैं चाहती हूँ तुम भी मेरी बेटी बन जाओ। लेकिन जब से आयतल कुर्सी का विर्द करना शुरू किया है मैंने, वो औरत मुझे दिखती तो है लेकिन मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती, वरना मेरा क्या होता, वो तो मुझे ले ही जाती। अल्लाह का करम है कि मैं जो जिन्नात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी, मैंने खुद अपनी आंखों से उस जिन या उस बदरू को देखा। वो जो भी थी अल्लाह की मखलूक थी, लेकिन वो नुकसान पहुंचाने वाली थी। न जाने मैं कैसे बच गई, आज तक हैरान हूँ मैं।